نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل سے یہ ہمارے 10 روزہ دینی تبلیغی اصلاحی اجلاس کی 6ٹھی نشست ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی تمام نشستوں کو اپنی رحمت کاملہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ مبارک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا اور ان کے کام آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں اور خدا کی دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میری دعا کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت والجلال نے حق اور سچائی کو عمر بن خطاب کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو، اس لیے کہ ہم لوگ یعنی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس بات میں بالکل شک نہیں کرتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ کلام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر تمام اور مکمل ہو جاتا ہے۔ محرم بھی مبارک ہے، ذی الحجہ بھی مبارک ہے اور اس کی برکت خیالی نہیں، قیاسی نہیں، اور اس کی برکت خیالی نہیں، قیاسی نہیں، دیو مالائی نہیں، افترائی گڑھی ہوئی نہیں، افسانوی نہیں، بلکہ واقعی اور حقیقی ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا مبارک ہونا ثابت ہے۔ ان مہینوں کی برکت عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو جائے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر المناک، دردناک، دل اندوز، دل فگار جو مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مہینے کی برکت ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، برکت ختم ہوتی ہے گناہ سے، برکت ختم ہوتی ہے معصیت سے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور گھٹ جاتا ہے اور نیکیوں سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ شہادت معصیت نہیں ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت عظیم الشان نعمت ہے۔ نعمت کو ختم نہیں کرتی۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے، برکت کے مہینے میں اگر شہادت نصیب ہو جائے تو شہادت کی عظمت بڑھ جاتی ہے، شہادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، شہادت کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ محرم الحرام میں پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم
عنہ کی ان کی شہادت کا درجہ بڑھ گیا کہ مبارک مہینے میں شہادت ملی ہے. اور عشرے کے دن اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی ہے. یہ بڑا ہی مبارک دن ہے. یہ اگر ان کی شہادت میں 4 چاند لگ گئے, شہادت کی وجہ سے اگر نحوست پیدا ہو, شہادت کی وجہ سے اگر برکت ختم ہو جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر رمضان بھی مبارک نہ رہے گا. کیوں رمضان کے مہینے میں حضرت حسنین کریمین کے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. شوال کے اندر بھی برکت نہیں رہے گی. اس میں شہیدوں کے سردار سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ذی الحجہ کے مہینے میں برکت ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے کامات یعنی سیدنا حضرت عثمان ذو النورین 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ان مہینوں میں جو برکت ہے وہ عارضی نہیں ہے, وہ وقتی نہیں ہے, وہ کسی حادثے کی وجہ سے ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ دائمی ہے, وہ ابدی ہے. وہ 1400 سال سے برکت اس میں پیدا نہیں ہوئی. قرآن کے نزول کے بعد سے اس میں برکت نہیں پیدا ہوئی, بلکہ ان چاروں مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے وہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے رکھی ہے اور قیامت تک یہ برکت باقی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان مہینوں کی برکت کا اعلان بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو تنبیہ بھی کی اور ہوشیار بھی کیا. اور کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے ایمان والو ہوش میں رہو. اگر تم ایمان والے ہو, اگر ایمان والیاں ہو تو ہوش میں آ جاؤ. تمہیں مالک آواز دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کے دین کی نشانیوں کی ناقدری مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو دین کے شاعر ہیں ان کے تقدس کو پامال مت کرو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر بڑے بڑے 4 ہیں. ان شاعر میں سے ایک عظیم الشان اسلام کا شعار ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس. قرآن کی بے حرمتی مت کرو. قرآن کی ناقدری اگر کی تو ساری دنیا میں بے قدر ہو جاؤ گے اور ساری دنیا کی نگاہوں سے گر جاؤ. جنہوں نے قرآن پاک کی عزت کی اللہ نے سارے عالم میں ان کو چمکا دیا, اور جنہوں نے قرآن پاک کی ناقدری کی اللہ نے سارے عالم میں ان کو ذلیل کر دیا. لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شاعر کی توہین مت کرو. جب انہوں نے کلام اللہ کی تعظیم کی تو کیا ہوا, سارے عالم کے اندر ان کا پرچم لہرایا اور دریاؤں نے ان کو راستہ دے دیا, ہواؤں نے ان کی غلامی کی ہے, پہاڑوں پر ان کا راج ہوا ہے, آگ نے ان کا کہنا مانا ہے, ہر چیز نے ان کا کہنا مانا جب انہوں نے اللہ کے کلام کی تعظیم کی. اور جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم شاعر میں سے عظیم الشان شعار کلام الہی کی بے توقیری کی اور اس سے بے توجہی برتی تو ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, ہر طرف مارے گئے اور ہر طرف ان کو ستایا گیا. اور آج ساری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا ہے. اور اللہ کے شاعر کی توہین مت کرو. اور کیا ہے شعار, فرمایا رسول اللہ, اللہ کے رسول کی توہین مت کرو. اللہ کے رسول کی توہین مت کرو. آپ کی تعلیم کا مذاق مت اڑاؤ. آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں مت کرو. آپ کے نواسوں کے شہید جنازوں کا مذاق مت اڑاؤ. یہ توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ آپ کی
زمین نے ان کے تلے نہ دیکھے ہوں گے. یہ کس کی نواسی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. اللہ کے پیغمبر کی توہین مت کرو. اور کیا کہا؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر خانہ کعبہ کی توہین مت کرو. کیا پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کا گھر ہے. اور کیا کہا خدا نے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، اکرام کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اور ہوش میں رہنا، حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہ کرنا. حرمت والے مہینوں کی حرمت اور ان کی عزت کا لحاظ کرنا، پاس کرنا، خیال کرنا. اور اگر تم نے اللہ کا کہنا مانا تو نواز دیے جاؤ. حرمت والے مہینوں میں اگر تم نے اعمال خیر کیے، اعمال صالحہ کیے، نیکیاں کی، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے ڈالے، یتیموں کی آنکھوں سے آنسو پوچھے، مساجد کے اندر تم نے مدد کی، اللہ کے دیندار بندوں کا اگر تم نے تعاون کیا ہے، دین کی اگر تم نے محفلیں قائم کی ہیں اور اس کے اندر اگر تم نے تعاون کیا ہے، تو پتا ہے تمہیں اس کی قدر اللہ کے وہاں کیا ہے. اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. پورے سال اللہ تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ان نیک کاموں کا ثواب بڑھا دے گا. اور اگر ان مہینوں کے تقدس کو پامال کیا، محرم آتے ہی بدعت، محرم آتے ہی منکرات، محرم کا مہینہ آتے ہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، انبیاء علیہ السلام کی توہین، خاندان نبوت کا مذاق، آل رسول کی توہین. تو یاد رکھو اللہ عظیم الانتقام ہے. اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو ہر طرح کا پاور حاصل ہے. اللہ انتقام لینے والا ہے. اللہ ایک دنیا میں انتقام لیتا ہے، ایک سزا دیتا ہے، ایک آخرت میں سزا دے گا. دنیا کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نیک کاموں کی توفیق چھین لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے سال برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور بلاخر دل مسخ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں. اللہ ان پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ ان کو بہرا بنا دیتا ہے، ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی، ان کو اندھا بنا دیتا ہے. صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل قرآن پاک کی آیتوں میں ان کو دکھائی نہیں دیتے. اللہ ان کو گونگا بنا دیتا ہے. سمجھتے ہیں حق یہ ہے مگر حق بات ان کی زبان سے نکل نہیں سکتی. یہ سزا دنیا کی ہے. اور اللہ فرماتا والا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بڑا بھیانک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقدس مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے شاعر اور دین کے شاعر کے ساتھ ساتھ حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کرنے سے اللہ ہر ایمان والے اور ایمان والی کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلامی تقویم، اسلامی سال سن ہجری، اس کا آغاز کس نے کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ شہید محراب نبوی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کی مبارک جگہ، مدینہ سے وہ نہیں، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ، اللہ کے پیغمبر کا مصلی، آپ کی جانماز، آپ کی نماز پڑھانے کی، امامت کرنے کی جگہ محراب پاک، اس میں شہادت پائی ہے. جس شخصیت نے وہ جگہ بھی مبارک تھی، اس سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر کا مصلی. اللہ اکبر، اس سے مبارک کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر وقت بھی بڑا مبارک تھا. کیا وقت تھا؟
کون سا زمانہ تھا؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ، اور ٹائم بھی بڑا مبارک تھا۔ کیا وقت تھا پتا ہے آپ کو؟ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ یہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت فرشتے آتے ہیں، آسمان و زمین کے فرشتے آتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اللہ پر فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! مبارک مہینہ بھی، مبارک مقام بھی، اور مبارک وقت بھی، اور مبارک حالت بھی۔ کیا حالت تھی؟ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، امامت کر رہے تھے، زبان سے قرآن جاری تھا۔ یہ مبارک عمل تھا۔ اس حالت میں شہید ہونے والے شہید محراب مسجد نبوی اور شہید محرم الحرام، اللہ کی شان دیکھیے۔ پہلی محرم الحرام کو شہید کربلا کے بہلوئی جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت ملتی ہے۔ بہلوئی کی بھی شہادت دی اسی مہینے میں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دی اسی مہینے میں۔ تو کون ہے شہید محرم الحرام؟ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے داماد، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی لخت جگر نور نظر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کے شوہر نامدار، مراد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین اسلام کے غلبے اور شوکت اور بلندی کے لیے جس کو مانگا تھا، اور اللہ نے مانگنے کے بعد ان کو بھیجا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی مراد کون؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اتاریخ امت، ابقری اسلام، سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی تقویم کا، سن ہجری کا، اپنے زمانے خلافت میں، اپنی مجلس شورا میں جلیل القدر صحابہ، عظیم المرتبہ مہاجر اور انصار کے مشورے سے اس کا اجرا فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا دستور تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کی مبارک عادت تھی، حالانکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد، صدیق اکبر کے بعد امت میں فاروق اعظم سے بڑا کوئی عالم نہیں، سب سے بڑے عالم، صاحب الرائے تھے، مفکر تھے، دانشور تھے، ایسے ذہین تھے، ایسے صاحب فراست تھے۔ اللہ اکبر! ان کی زبان پر سکینہ بولتا، ان کی زبان پر حق بات جاری ہوتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت شریفہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اہم کام اور خلافت کے اہم امور وہ مشورے سے انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مجلس شورا بنائی تھی، اور اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ، قدامر صحابہ، جلیل القدر صحابہ، عظیم المرتبہ صحابہ، جاہ و جلال والے صحابہ، فضل و کمال والے صحابہ اس مجلس شورا کے اعضاء تھے، ارکان تھے، ممبر تھے۔ آپ کو پتا ہے انہی اراکین میں سے، شورا میں سے، اور انہی ممبروں میں سے ایک عظیم الشان ممبر، نامور ممبر کون تھا؟ فاتح ایران، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کی شان میں ایسا کلمہ کہا ہے جو 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کی شان میں رہے گا۔ کیا کہا معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر!
تمہارے اوپر سے قربان ہو جائے. ساری دنیا کے مسلمان اتقیاء، ابدال، اولیاء، علماء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ہر ایمان والا، ہر ایمان والی کیا کہتی ہے؟ میری جان، میری عزت، میری آبرو، میرے ماں باپ قربان ہو جائے کس پر؟ مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایمان والے کی تمنا ہے. مگر امت میں ایک ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تمہارے اوپر سب قربان ہو جائے. جانتے ہیں کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ماموں فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سے نوازا تھا اور کیا کہا تھا؟ اللہم عجب دعوتہ وسدد رمیہ. اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ سعد کے نشانے کو صحیح کر دے. آقا دعا کرے اور قبول نہ ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغمبر کی دعا نے مستجاب الدعوات بنا دیا. جو دعا مانگتے ہیں فوراً اس کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے. ایسے جلیل قدر صحابی ہیں. دیکھا سعد بن ابی وقاص نے ایک بڑا مجمع، ازدحام ہے، بھیڑ ہے، لوگوں کو ہجوم ہے. اندر پہنچے تو پتا چلا ایک شقی، ایک بدنصیب، ایک بدبخت آدمی ہے جو ابو بکر و عمر کو برا کہہ رہا ہے. آپ سوچ لیجئے وہ کون آدمی ہوگا جو ابو بکر و عمر کو برا کہہ رہا ہوگا؟ ایمان والا ہوگا. ایمان والا تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی سنی نہیں ہو سکتا، کوئی اہل سنت و جماعت کا فرد نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کوئی تابعی نہیں ہو سکتا، کوئی محدث نہیں ہو سکتا، کوئی مفسر نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کون تھا جو آج برا کہتے ہیں انہیں کی برادری کا آدمی ہوگا برا کہہ رہا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا باز آ جا اپنی حرکت سے ورنہ میں تیرے لیے بددعا کر دوں گا. کر دیجیے بددعا. یہ صحابی کی توہین ہے، ابو بکر عمر کی توہین، سعد بن ابی وقاص کی توہین. صحابہ کی توہین کرنا ایمان والوں کا شیبہ نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا کے متبعین اور پیروی کرنے والوں کا شیبہ ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ، منافقین کا طریقہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ مسلمانوں سعد کی دعا سنو. اے اللہ یہ تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو، جانشینوں کو، وزیروں کو برا کہہ رہا ہے. اے مالک یقیناً وہ تیرے مقبول بندے تھے. اے اللہ اس کے اوپر اپنے قہر کی بجلی گرا دے. اے مالک اس کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جائے. یہ جملے سعد کی زبان سے نکلے. لوگوں نے دیکھا ایک اونٹ بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور مجمع کو چیر کر کے اس آدمی کے پاس پہنچا اور اپنے منہ میں اس کی گردن کو دبایا اور اتنا پٹخا کہ تڑپ تڑپ پر وہی پر ختم ہو گیا اور ٹھنڈا ہو گیا. سارے لوگ پکار اٹھے اے ابو اسحاق ان کی کنیت تھی اور نام ان کا سعد تھا. اے ابو اسحاق مبارک ہو، اللہ رب العزت والجلال نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور ابو بکر عمر کے دشمن کو سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس طرح ذلت کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جلیل قدر صحابی فاروق اعظم کی شورا کے ممبر تھے اور فاروق اعظم کی مجلس مشاورت کے ایک نامور ممبر اور بھی ہیں اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. ان کا اللہ کے نبی سے کیا رشتہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لقب جگر، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ
जुबैर। कौन हजरत जुबैर? वो हजरत जुबैर जिनकी फूफी हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के फूफी के बेटे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा, आपकी मुबारक पाकीज़ा बीवी उम्मुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी सगी फूफी। और हजरत जुबैर की दादी खाला थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत जुबैर के वालिद हजरत अव्वाम की फूफी दादी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत जुबैर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामू थे। हजरत जुबैर सिद्दीक़ अकबर के दामाद थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और वो उम्मुल मोमिनीन है हर उम्मती की माँ, अब्दाल की, कुतुब की, वो है वली की माँ। मत गालियां दो अपने बुजुर्गों की माँ को तुम, वो है हसन हुसैन की हजरत अली की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, क्या है ज़ौजा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उनकी बहन हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बहन सिद्दीक़ अकबर की दूसरी बेटी ज़ौजा है, बीवी है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला की। इतने रिश्ते अल्लाह के नबी से हजरत जुबैर के हैं, इतने रिश्ते किसी सहाबी के नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन हवारी व हवारी जुबैर, हर नबी का एक खास आदमी होता है, हर नबी पर एक जान कुर्बान करने वाला होता है, और मेरे हवारी और मेरे खास आदमी और मेरे फिदाकार और मेरे जानिसार हजरत जुबैर इब्न अव्वाम, ये वही हजरत जुबैर हैं जो जंगे जमल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के मुकाबिल में थे। हजरत तलहा भी मुकाबिल में थे। एक तरफ अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई, एक तरफ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के फूफीज़ाद भाई, ये मुकाबला क्यों हो रहा है? कैसा तो मुकाबला? वो जालिम जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल थे, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में शामिल थे। ये उनकी शरारत का नतीजा था। मुफ्सिदों की फित्ना परदानी हुई बाइसे खूरे लिए जंगे जमल, मुफ्सिदों की फित्ना परदानी हुई बाइसे खूरे लिए जंगे जमल, वरना शेरे हक से तलहा और जुबैर चाहते हरगिज़ न थे जंगो जदल। पता चला उन मुफ्सिदों को अली जुबैर तलहा सब आपस में मिलने वाले हैं। ये अगर रात के अंधेरे में कुछ इस लश्कर में शामिल हो गए, कुछ अली के लश्कर में शामिल हो गए, और इधर वालों ने उधर तीर फेंके, उधर वालों ने इधर तीर फेंके, और दोनों लोगों को गलतफहमी हो गई कि इन्होंने बगावत की, इन्होंने बगावत की है। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़े हुए हैं। हजरत अली ने कहा जुबैर क्या तुम हमसे लड़ोगे? जंग का मैदान क्या हमसे लड़ोगे? हमसे मुकाबला करो? कहा है तो इसीलिए नहीं जुबैर तुम हमसे नहीं लड़ोगे और हमसे मुकाबला नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी ने मेरे कातिल को जहन्नमी बताया है और जुबैर तुमको अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। हजरत जुबैर ने तलवार ली और वापस उल्टे पैरों नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली के लश्कर में जो शामिल था फसादी कातिल उस्मान में से था, हजरत अली के लश्कर में शामिल था, सहाबा से चलता था, उसका नाम था इब्न जुर्मूस। वो आया और आए सजदे की हालत में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हजरत जुबैर का सर कलम कर दिया। मुसलमानों, जो अल्लाह के नबी के रिश्ते का ख्याल न करे, ये फूफी के लड़के हैं, हजरत अली के चचा हजरत अली के फूफी के लड़के हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनकी दादी हुजूर पाक अलैहि
فرمایا حضرت علی سے انعام دیجیے مجھے، تو کہے گا نا جب تمہارے دشمن زبیر کو قتل کر کے آئے ہیں، حضرت علی نے فرمایا انعام مانگ رہا ہے، سن لے بے حیا اور بے غیرت، تجھے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، تو جہنمی ہے، تو ناری ہے، زبیر کا دشمن جہنم میں جائے گا۔ حضرت علی کا فتویٰ ہے۔ کہنے لگا امیر المومنین یہ اچھا آپ نے انعام دیا ہم کو، میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے اور آپ کہے جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت علی کیا کہہ رہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھ سے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی ابشر قاتل ابن صفیہ بالنار، اے علی ابن صفیہ میری پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دینا، اس لیے میں تجھے جہنم کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ فوراً اس نے اپنا زہر سے بجھا ہوا خنجر اپنے مار لیا۔ حضرت علی کیا کہہ رہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے بالکل صحیح کہا تھا، دیکھو خودکشی کر لی ہے، حرام موت مرا ہے، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ بھی دعویٰ کرتا تھا محبت کا کس سے، شیر خدا سے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے لشکر کے اندر بھی شامل تھا۔ حضرت زبیر حضرت فاطمہ زہرا کے نکاح کے گواہ ہیں، حضرت فاروق اعظم کی شورا کے ممبر ہیں، ایک اور فاروق اعظم کی شورا کے نامور ممبر عظیم المرتبہ جلیل الشان صحابی ہے، جن کو دنیا طلحہ کہتی ہے، جن کو طلحۃ الجواد کہا گیا، طلحۃ الفیاض کہا گیا، جن کو طلحۃ الخیر کا لقب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ طلحہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو، اور کیجیے گا جس کو زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مگر ایک وقت مقررہ آنا ہے، ان کو شہادت کا جام نوش کرنا ہوگا، یہ شہادت کا جام پیئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایسے جانسان صحابی طلحہ ہیں۔ احد کا میدان تھا، دشمن تیر برسا رہے تھے، حضرت طلحہ نبی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ڈھال ہاتھ میں ہے، تیروں کو روک رہے ہیں، کوئی تیر لگ نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اثر پہ یکایک ایک وقت ایسا آیا، ڈھال ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ اللہ کے پیغمبر کے دیوانے نے، اس سچے عاشق و فداکار نے ڈھال نہیں اٹھائی کہیں آقا کے تیر نہ لگ جائے، اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا، اپنے ہاتھوں پر تیر روکتے رہے، شرم ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت طلحہ کی جانثاری دیکھی، اور دیکھنے کے بعد کیا کہا، وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سخاوت دیکھیے خیر الورا کی، سخاوت دیکھیے خیر الورا کی، جنت آج طلحہ کو عطا کی، آپ نے طلحہ کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے جو ممبر ہیں، ان ممبروں میں سب سے افضل ممبر، سب سے برتر ممبر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے بعد سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر صاحب مناقب ممبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور فاروق اعظم کی شورا میں، مجلس شورا میں سب سے کم سن، نو عمر، نو خیر ممبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاروق اعظم نے کم سنی کے باوجود، عمر کے کم ہونے کے باوجود اپنی عظیم الشان شورا کا ان کو رکن جو منتخب کیا، تو اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ کیا تھی، یہ رشتہ دار ہے، یہ قریبی ہے کس کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کو پتا ہے نبی کے رشتہ داروں سے ہر ایمان والے کو محبت ہوتی ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجیے جتنا زبردست ایمان ہوگا اتنی محبت اس کے دل میں ہوگی محمد رسول اللہ
रसूल है। खत्म रसूल का मतलब समझे, यानी कोई पत्थर है उस पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है। कहीं खबर मिल जाए, चाहे वाकई पत्थर के ऊपर आपका पैर का निशान हो या ना हो, मगर मुसलमान के जज्बात का आलम, नबी से मोहब्बत का आलम ये है, वो सुनता है कि अल्लाह के नबी के पैर का निशान है, बाकायदा भीड़ लगती है, हुजूम होता है, दीदार करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। तो फारूक आजम का ईमान अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर का ईमान अल्लाह अकबर, उनके ईमान के बारे में कुरान ने गवाही दी, वल्लज़ीना आमनू वशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो बड़े सख्त मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह से और अल्लाह के नबी से। फारूक आजम को खानदान रिसालत से पहली मोहब्बत थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चचा, नाम जानते हैं आप उनको, यानी हजरत इब्न अब्बास के वालिद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वालिद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चचा हैं हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के पैगंबर उनका बड़ा एहतराम करते थे और क्या कहते थे, आगा बक़ियतु आबाई, आगा बक़ियतु आबाई, ये मेरे आबा और अजदाद में से बुजुर्गों की निशानी है, अब कोई बड़ा बाकी नहीं रहा हजरत अब्बास के अलावा। हजरत अब्बास उन लोगों में से है, एक मर्तबा आपने चादर ली और चादर के नीचे हजरत अब्बास को बिठाया और उनकी तमाम औलाद को बिठाया और क्या कहा, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से है, ये मेरे अहले बैत में से है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दुआ दी। आप जुमे का खुतबा जब सुनते हैं तो इमाम क्या कहता है, अल्लाह मग़फ़िर लिल अब्बास, ऐ अल्लाह अब्बास की मग़फ़िरत फरमा। ये वो दुआ है जो दोहराई जा रही है आज तक, जो दुआ दी थी कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हजरत अब्बास जा रहे हैं, इनका मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ है और फारूक आजम की खिलाफत का जमाना है। हजरत फारूक आजम और इब्न खत्ताब जुमे का दिन है, इमामत के लिए मस्जिद नबवी में जा रहे हैं। हजरत अब्बास के घर में मुर्ग ज़बा हुआ और ज़बा करने के बाद जो खून था उससे पानी डाला गया, वो परनाले से नीचे गिरा, फारूक आजम के कपड़े खराब हो गए। अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुस्लिमीन हैं और नमाजी वहां से गुजरते हैं, कपड़े नापाक हो गए। हजरत फारूक आजम ने हुक्म दिया इस परनाले को उखाड़ दिया जाए, उखाड़ दिया गया परनाला। हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के चचा और कहा, अमीरुल मोमिनीन ये परनाला आपने उखड़वा दिया, लेकिन आपको पता है ये परनाला लगाया किसने था, ये मेरा घर है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी पीठ पर खड़े हुए थे और अपने मुबारक पाकीज़ा हाथों से ये परनाला लगाया था। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम कहते हैं, अब हजरत अब्बास तुम्हें कसम है अल्लाह, तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम मेरी पीठ पे खड़े हो जाओ और जिस तरह आका ने परनाला लगाया था उसी मकाम पर परनाला लगा दो। ये अदब है, एहतराम है नबी करीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते का। एक परनाले की क्या औकात है, मगर चूंकि नबी के हाथ से लगा हुआ था, अब्बास के घर के अंदर ये जिसने परनाले तक की परवाह की हो उस पर ये इल्जाम लगाया जाए उसने खिलाफत का सब कर लिया, उसने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु के जिन के ऊपर दरवाजा गिरा दिया। सोचो तो जरा सही, अक़ल का इलाज करो। हज़रत फारूक आज़म का जमाना है, उनका दौर खिलाफत है और मदीने में कहत पड़ गया, भूखमरी। फारूक आज़म ने तमाम गवर्नरों को खत लिखा, मदीने में गल्ला भेजो। मिस्र से गल्ला आ रहा, शाम से गल्ला आ रहा। एक शख्स ने ख्वाब में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को देखा। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर से कहो दुआ क्यों नहीं कर रहे हो, उमर से कहो दुआ करो। हज़रत फारूक आज़म से जाके उसने ख्वाब बताया। हज़रत फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारिश के तलब करने के लिए, नमाज के लिए, दुआ के लिए मदीने से बाहर निकले और साथ में किसको लेके आए मालूम आपको, अल्लाह
اللہ کے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے کائنات کے بنانے والے، آج تیرے پیغمبر زمین پر موجود ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ان کے چچا عباس کو بطور وسیلے کے، بطور سفارش کے، بطور شفیع کے اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ پانی کو برسا دے۔ بخاری شریف میں ہے، پتہ یہ چلا وسیلے کے بغیر بھی دعا ہو جاتی ہے، لیکن وسیلہ لگا کے دعا مانگنا بزرگوں کا، صحابہ کا، انبیاء کا، اصحاب بدر کا اس طرح دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ ناجائز کام کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم وسیلے کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اور بارش ہوئی، فاروق بڑی زبردست بارش کی، آپ سے کچھ لوگ آئے، معلوم کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین بادل امٹ کے آ رہے تھے اور بادل کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اتاک الغوث ابا حفص، اتاک الغوث ابا حفص، اے حفصہ کے والد، حفصہ ام المومنین ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، اتاک الغوث ابا حفص۔ آسمانوں سے بادلوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ کی مدد آ گئی، اے حفصہ کے والد، اے عمر بن خطاب، اللہ کی مدد آ گئی، پانی برسنے لگا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، حضرت عباس کا احترام صدیق اکبر نے کیا، حضرت عباس کا احترام حضرت فاروق اعظم نے کیا، حضرت عباس کا احترام حضرت عثمان ذو النورین نے کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک مجلس ہے اور آپ کی مبارک محفل میں کون آیا؟ حضرت عباس آ گئے، صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے جگہ دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فضیلت والے کا مقام جانتا ہے، آقا خوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم جو حضرت عباس کو دیکھتے تھے اپنی سواری سے اتر پڑتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا حضرت عباس کا کسی سے جھگڑا ہوا ان کے زمانے خلافت میں، اس نے حضرت عباس کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیا، حضرت عثمان غنی نے اس کے ترنے سے اس کو سزا دی، کمر پہ اس کے ترنے لگائے۔ کسی نے کہا آپ نے اس کو سزا دی، کہا جانتے ہو اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کا احترام کریں اور میرے سامنے ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے جائیں اور ہم گوارا کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں یہ عباس کی توقیر کہاں ہے؟ ایمان والوں کے یہاں ہے، مسلمانوں کے وہاں ہے، سچے محبت کرنے والوں کے یہاں ہے، ورنہ ان کے وہاں حضرت عباس کی کیسی توہین کی گئی ہے، الامان الحفیر، الامان الحفیر، اور اسی توہین کا نام محبت اہل بیت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت عباس نبی کے چچا جنت میں نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے پھر؟ کہا جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام اعراف، وہاں حضرت عباس کو رکھا جائے گا۔ مسلمانوں ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے، نبی کا خواب میں دیکھنے والا جنتی ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کے چچا حضور پاک علیہ السلام جن کا احترام کریں، حضور پاک علیہ السلام جن کے لیے مغفرت کی دعا کریں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیت و آبائی کہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا اور جنت میں جو صحابی، اس سے بڑی توہین ہوگی؟ کیا توہین کا نام حب اہل بیت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فاروق اعظم نے شورا کا رکن بنایا۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دوسری وجہ بڑے عالم ہیں، قرآن و سنت کے رئیس المفسرین ہیں، ترجمان قرآن ہیں، قرآن و سنت کے بڑے عالم ربانی ہیں۔ فاروق اعظم نے ان کا انتخاب کیا، مگر ان سے بھی خفا، ابو بکر سے خفا، عمر سے خفا، عثمان سے خفا، عباس سے خفا، اور حضرت ابن عباس سے خفا، حضرت زبیر سے خفا، حضرت طلحہ سے خفا۔ یہ اللہ کس سے راضی ہے؟ آپ جن سے اللہ راضی ہے ان سے آپ خفا ہیں، کیا کریں گے آپ ان کا؟ یاد رکھیے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، دنیا اگر ساری ناراض ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا قصور ہے ان کا؟ یہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے، یہ نبی کے رشتے کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس اتنے بڑے عالم ہوئے کیوں ہوئے؟
کو اتنا بڑا علم کا خزانہ کیسے ملا؟ یہ حقیقت میں دعا کی برکت تھی جو دعا دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دعا دی تھی اور کیوں دعا دی تھی؟ یاد کیجیے، میں نے بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے، دیکھیں اللہ کے نبی رات میں کیا کریں، پھر وہی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اللہ کے نبی گھر پہ یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھا اللہ کے پیغمبر رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور اس کنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس سمجھ گئے اللہ کے نبی ابھی آ کے وضو کریں گے، لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا اور مسواک بنا کے رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خوش ہو گئے اور اس خدمت کے سلے میں آپ نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ خادم کی خدمت کے سلے میں دعا دینا سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے خدمت کرنے والا نوکر ہو یا غلام ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو یا شاگرد ہو یا اجنبی ہو یا شناسہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہے جس نے خدمت کی ہے اس کو صلہ دے دیا کرو۔ آپ نے فرمایا جو اپنے غلام سے نوکر سے کھانا پکوائے تو اس مسلمان کو چاہیے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے ساتھ اس کو کھانا کھلائے۔ اگر وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو ایک دو لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے نبی نے جس کو سلجھایا نہیں ہے، آج وہ سنت چھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام کی سنت کیا؟ دعا دینا بھی سنت، خاتم کو دعا دینا سنت، دعا کی درخواست کرنا کسی سے یہ بھی سنت، خود اپنے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سب سنتیں ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ ایک صاحب قبلۃ القبلات بیان کر رہے تھے اور بیان فلسفہ، اور فلسفہ کیا تھا؟ وہ انبیاء علیہ السلام پر بے بنیاد الزام لگا رہے تھے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کر رہے تھے۔ عجیب بات انہوں نے بیان فرمائی اور کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ دیکھو تمام پیغمبروں میں 5 پیغمبروں کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے، اولو العزم پیغمبر 5 ہیں۔ کون کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان 5 میں سے 4 نے یا تو اپنے لیے دعا کی یا اپنی امت کو بددعا دی۔ 4 نے یا تو اپنے لیے دعا کی اکیلے صرف اپنے لیے، اور یہ پھر اپنی اپنی امتوں کو بددعا دی۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کی قسم، یہ صریح الزام ہے انبیاء علیہ السلام پر اور ان کی بہت بڑی توہین۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی ہے، امت کے لیے بھی دعا کی ہے۔ جو بددعا کے مستحق تھے ان کو بددعا دی ہے، جو دعا کے مستحق تھے ان کو دعا دی ہے۔ پھر آگے کیا کہنے لگے؟ نوح علیہ السلام نے بددعا دی ہے، دعا نہیں دی ہے۔ دیکھا، میں کہتا ہوں اگر قرآن پاک پر ایمان ہوتا اور اگر قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی تو ایسے کلمے زبان سے نہیں نکلتے، مگر کیا کیا جائے؟ جب صحابہ سے نفرت ہوتی ہے اور بغض ہوتا ہے جس سینے میں، اللہ قرآن کو اس سینے سے ختم کر دیتا ہے اور پھر قرآن کو سلب کر لیتا ہے۔ تو کفر تو ایمان چلا جاتا ہے، غفلت ہو تو مہمان چلا جاتا ہے۔ جس سینے میں اصحاب کی توقیر نہ ہو اس سینے سے قرآن چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ نوح پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نوح علیہ السلام نے بددعا بھی دی، نوح علیہ السلام نے دعا بھی دی، نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ کب دی بددعا؟ کب دی بددعا؟ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد طرح سے تبلیغ کی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، چپکے سے،
اللہم اغفر لی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا بس کرو، نوح ہو گیا، کیا کہا؟ وہی بھیجی اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمنا، جو لا چکے وہ لا چکے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ قرآن کہتا ہے وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے مگر تھوڑے سے لوگ۔ مفسرین لکھتے ہیں 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائی، اور 950 سال تبلیغ کے بعد جب خدا نے مایوس کر دیا تو نوح علیہ السلام نے بددعا کے کلمات کہے۔ تو سورہ نوح کو چاہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اے اللہ ان ناپاک لوگوں سے اپنی دھرتی کو پاک کر دے، ان کے وجود کو باقی رکھ۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر آپ ان کو زندہ رکھیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، جن کی ان کے یہاں جو اولاد پیدا ہوگی اے اللہ تو فرما چکا ہے وہ بھی نافرمان ہوگی، بدکار ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کی جو مستحق تھی، اور اس کے فوراً بعد دعا کی نوح علیہ السلام نے، وہ نظر نہیں آئی، وہ دکھائی نہیں دی۔ کیا دعا کی نوح علیہ السلام نے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اے مالک جو میرے گھر میں، میری مسجد میں، میری کشتی میں ایمان والا ہو کر داخل ہو، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ نہیں میرے مالک قیامت تک جتنے ایمان لانے والے ہیں اور جتنی ایمان لانے والیاں ہیں اے مالک ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ نوح علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی دعا اتنی زبردست ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی، اپنے لیے بھی کی، ماں باپ کے لیے بھی کی، اپنی امت کے لیے بھی کی، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے بھی نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ آگے دعا نہیں کی، دعا کا ادب بھی بتایا۔ جب دعا مانگنا تو پہلے کیسے مانگو؟ کہا پہلے اپنے لیے مانگنا، پھر ماں باپ کے لیے مانگنا، پھر اپنے رشتے داروں کے لیے مانگنا، پھر عام ایمان والوں کے لیے مانگنا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائے گی۔ پانچوں پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، اپنے لیے بھی دعا کی ہے اور امت کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک تذکرے کو اے اللہ، اس مبارک دین کی باتوں کو اے اللہ جو تو نے سننے کی توفیق دی، سنانے کی توفیق دی، اور اے اللہ ان مبارک بندوں کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرے کو جن کا تذکرہ یہاں ہوا ہے اے اللہ جو شہداء تھے، جو تیرے پیغمبر کے شہید صحابہ تھے اے اللہ تیرے مقبول بندے اے اللہ تو نے جن سے جنت کا وعدہ کیا اے مالک، تو نے جن سے رضا الہی کی اپنی رضا کا وعدہ کیا اے پروردگار عالم، ان تمام صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ، مفسرین اور محدثین، علماء امت، صلحاء امت، اے اللہ سب کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے، غیر و غضب والے کاموں سے، اے اللہ اس مہینے کی جن کاموں سے بے حرمتی ہوتی ہے اے اللہ تقدس پامال ہوتا ہے اے اللہ ایسے غیر و غضب والے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما اے اللہ، اپنی رحمت والے، رضا والے، جنت والے، شہداء والے، صحابہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اے مالک، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان ہے غیر سے ان کی مدد فرما
شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو امتحان دے رہے ہیں، یہ دے چکے ہیں، یہ امتحان دینے والے ہیں، ان کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کی گود خالی ہے ان کی گود کو بھر دے، جو رشتوں کے طالب ہیں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اے مالک ان کو نجات عطا فرما دے۔ اے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ یہ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اے اللہ بزرگان دین، تعلق رکھنے والے، اے اللہ اقربا اور عزا، تمام ایمان والے، تمام ایمان والیوں کی جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔